پاکستان کے بہترین مفاد میں پاک فوج کے سربراہ کا آئینی عمل، آئینی طریقہ کار اپنی کمال ڈگنیٹی، وقار اور طریقہ کار کے مطابق جو ہے جو روایت تھی اس کے مطابق مکمل ہوا، اور خدا کا شکر ہے کہ اس عمل کو سبوتاژ کرنے کے تمام بہانے ہیلے جو ہے وہ ناکام ہوئے، اور پاک فوج کے بہترین سولجر اور اس قوم کے سپوت سید عاصم منیر صاحب نے بطور چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ انہوں نے عہدہ سنبھالا ہے، جبکہ ساحر شمشاد مرزا صاحب جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین کے عہدے پہ فائز ہوئے ہیں۔ ہم دونوں کو جو ہے وہ مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنی بہترین صلاحیتوں سے اس ملک اور قوم کے بہترین مفاد میں جو ہے اپنی ذمہ داریاں جو ہے انہیں نبھائیں گے۔ اب اس کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ عمران خان صاحب اپنا جو ہے وہ 26 نومبر کا جو عمل ہے، اجتماع جو کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو ملتوی کر دیتے، لیکن وہ بضد ہیں اور وہ کل 26 نومبر کو راول پنڈی میں جو ہے وہ یہ اجتماع جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ میرا انہیں آج بھی یہ مشورہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ اب بے مقصد اجتماع جو ہے اسے آپ ملتوی کر دیں، کیونکہ آج میں نے میٹنگ لی ہے، تمام انٹیلیجنس ایجنسیز نے ریڈ الرٹ کے طور پہ اس اجتماع کے متعلق حکومت کو آگاہ کیا ہے کہ اس سے کوئی بھی دہشت گرد تنظیم یا دہشت گرد جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ آپ کی اپنی جان کو بھی جو ہے، آپ کو بھی جو ہے وہ خطرہ لاحق ہے، اور اس میں کچھ آپ نے بھی خود بھی کنٹریبیوشن جو ہے وہ کی ہوئی ہے، جس کا میں نے پچھلے دنوں جو ہے وہ ذکر کیا تھا۔ تو اس لیے آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے کہ آپ اس اجتماع کو، کیونکہ یہ اجتماع جو ہے اس کا آپ نے بہت پہلے سے جو ہے وہ اعلان کیا ہوا تھا، اور ایسے اجتماعات اور ایسے جو پروگرامز ہیں ان میں کیونکہ ایک سپیس ہوتی ہے، بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے، تو وہ پھر جن لوگوں کے ایول ڈیزائن ہوں تو انہیں بھی پھر وہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ اس میں اپنے جو ہے وہ غلط مقاصد کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار کریں۔ ہم نے حکومت کی طرف سے ایڈوائزری بھی جاری کی ہے۔ آج میں نے میٹنگ میں چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب کو خود میٹنگ میں جو ہے وہ اس بات سے آگاہ بھی کیا ہے کہ جلسہ کے چاروں اطراف جو ہے وہ سخت حفاظتی انتظام ہونا چاہیے، اور وہاں پہ کوئی بھی آدمی جو ہے وہ جامہ تلاشی کے بغیر اسے داخل جو ہے وہ نہ ہونے دیا جائے۔ اسٹیج کو جو ہے وہ بائی آل مینز بلٹ پروف رکھا جائے، اور
بلٹ پروف جو انتظامات ہیں ان کو کسی بھی جو ہے وہ وقت جو ہے وہ نہ ہٹایا جائے. اسٹیج کی جو انٹری ہے، جو اسٹیج پہ جو لوگ ہوں گے، اس کو نہ صرف محدود رکھا جائے بلکہ ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ پوری نظر رکھی جائے. یہ خاص طور پہ 2-3 پوائنٹس جو ہیں وہ ان کو ان انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ان کو باور کروائے گئے ہیں کہ ان چیزوں کا جو ہے وہ خاص طور پہ خیال رکھیں. اگر انہوں نے ہر قیمت پہ جو ہے وہ یہ اجتماع جو ہے انہوں نے اگر کرنا ہی ہے، ویسے اگر وہ نہ کریں تو وہ اس شرمندگی سے بھی بچ سکیں گے جو انہیں شاید یہ اجتماع جو ہے وہ کل کا کرنے کے بعد جو ہے وہ انہیں محسوس ہوگی یا انہیں جو ہے وہ دیکھنے کو جو ہے وہ ملے گی. اور میری عوام سے بھی اپیل ہے کہ یہ کوئی آزادی مارچ نہیں ہے، یہ فتنہ اور فساد مارچ ہے. یہ پاکستان کی ترقی نہیں، پاکستان کی تباہی کا مارچ ہے. یہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کا مارچ ہے. یہ پاکستان کی معاشیت کو تباہ کرنے کا جو ہے وہ مارچ ہے. اس مارچ کو پاکستان میں نفرتوں کو بڑھانے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا. تو اس لیے میری تمام محب وطن شہریوں سے یہ اپیل ہے، بلکہ جو لوگ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں میری ان سے بھی اپیل ہے کہ آپ سپورٹ کریں ان کو. اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ ووٹ بھی دیں. جمہوری عمل جو ہے اس میں آپ جس طرح سے مناسب سمجھیں آپ ان کا جو ہے وہ ساتھ دیں، لیکن اس شیطانی عمل میں اور اس فتنے اور فساد کے عمل میں آپ ان کا ساتھ نہ دیں. آپ ان کو اس کام سے روکیں اور اس میں ان کی کسی طرح کی جو ہے وہ معاونت نہ کریں، کیونکہ یہ عمل جو ہے یہ پاکستان کے مفادات کے خلاف ہے. اور کسی بھی جماعت اور کسی بھی فرد کے ذاتی یا سیاسی مقاصد جو ہیں وہ پاکستان کے سیاسی مفادات اور مقاصد سے اوپر نہیں ہیں بلکہ اس کے نیچے ہیں. کیونکہ اگر پاکستان اللہ کے فضل سے قائم رہے گا، قائم ہے، تو اسی میں ہم سب کا جو ہے وہ مفاد جو ہے وہ وابستہ ہے. تو اس لیے جو ہے وہ عوام اس غلط عمل میں جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ معاونت یا ان کی جو ہے وہ سپورٹ جو ہے وہ ہرگز نہ کریں. اور ملک میں جو ہے وہ ایک سیاسی اور جمہوری جدوجہد کو جو ہے وہ آگے بڑھنے دیں. اور یہ فیصلے جو آئین کی عملداری سے متعلق اداروں کے بھی ہیں، سیاسی جماعتوں کے بھی ہیں، سیاسی جماعتوں کی ایک بڑی لمبی جدوجہد تھی. تو اگر اب وہ کامیاب ہوئی ہے تو اس کامیابی کو جو ہے وہ ہمیں آگے لے کے جو ہے وہ چلنا چاہیے. میں اس موقع پہ آخر میں عمران خان صاحب سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس بے مقصد جو ہے یہ جو آپ نے یہ اتنی لمبی جو ہے وہ پہلے آپ نے لانگ مارچ کیا اور وہ اس میں جتنی لوگوں نے پارٹیسپیشن کی ہے، ویسے آپ کو تو جو آپ کے سامنے جب لانگ مارچ روزانہ شروع کرتے تھے تو وہ جو 2-2.5 ہزار بندہ سامنے کھڑا ہوتا تھا آپ کو لگتا تھا کہ یہ ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے انسانوں کا. تو اب کل بھی آپ نے اسی طرح سے ایک سمندر جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ اکٹھا کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے یہ خاص تاریخ جو ہے وہ رکھی 26 نومبر کہ اس دن آپ نے یہاں پہ آنے کا پروگرام تھا آپ کا. تو اب اس کا کوئی مقصد تو ہے نہیں، اور جو مقصد آپ بیان کر رہے ہیں
آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میں الیکشن کی تاریخ مجھے چاہیے، میں الیکشن کی تاریخ لینے آ رہا ہوں۔ عمران خان صاحب، آپ کو پنڈی سے الیکشن کی تاریخ نہیں ملے گی اب۔ یہ جو ہے وہ اب جو ہے نا بات پرانی ہو گئی ہے۔ آپ کو اسٹیبلشمنٹ الیکشن کی تاریخ نہیں لے کے دے گی۔ اگر اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو الیکشن کی تاریخ لے کے دینی ہوتی تو آپ نے جو پچھلے 5-6 ماہ میں آپ نے جو کچھ کیا ہے، جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے، جو کچھ آپ نے تقریر کی ہے، اور جس انتہا تک آپ گئے ہیں، اگر آپ کی اس بلیک میلنگ میں کسی نے آنا ہوتا تو پھر شاید آپ کو تاریخ لے دیتے۔ آپ نے تو یہ سارا کچھ اسی لیے کیا کہ یہ مجھے کہ اتنا مجبور ہو جائیں کہ وہ کہیں کہ یار اس کو تاریخ لے کے دو اور جان چھڑاؤ۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب اس بات کے اوپر ایز انسٹیٹیوشن جو ہے وہ کھڑی ہے، اور وہ اپنے فیصلے کو جو ہے وہ فیصلے کے اوپر کھڑی ہے کہ وہ کسی قیمت پہ بھی جو ہے وہ اپنے آئینی رول سے نہ پیچھے ہٹے گی، نہ اس سے جو ہے وہ باہر آئے گی۔ تو اس لیے اب آپ کو کسی نے اس طرح سے تاریخ نہیں لے کے دینی۔ ہاں، الیکشن کی تاریخ جو ہے، آپ سیاست میں واپس آئیں، آپ سیاستدان بنیں۔ اس قوم نے آپ کو سیاستدان بنایا ہے، اس قوم نے آپ کو ایک سیاسی جماعت کا سربراہ بھی آپ بنے ہوئے ہیں۔ آپ جو ہے وہ برسر اقتدار بھی رہے ہیں، 4.25 سال آپ وزیر اعظم رہے ہیں، آپ اسمبلی کے ممبر بھی منتخب رہے ہیں، اسمبلی کا حصہ رہے ہیں۔ آپ سیاستدان بنیں اور پارلیمانی جمہوری سسٹم میں حزب اقتدار اور حزب اختلاف گاڑی کے 2 پہیے ہیں، اس کے بغیر گاڑی چل نہیں سکتی۔ آپ نے حزب اختلاف کے بغیر گاڑی چلانے کی کوشش کی، آپ نے حزب اختلاف کو جیلوں میں بند کر کے ان کا خاتمہ کرنے کا پروگرام بنا کے آپ نے گاڑی کو چلانے کی کوشش کی، آپ اپنا ٹینیور نہیں پورا کر سکے۔ آپ اس ملک کو ترقی دینے کی بجائے اس ملک کی تباہی کا باعث بنے۔ آپ اس ملک سے کرپشن ختم کرنے کی بجائے آپ نے ایسی کرپشن کی داغ بیل ڈالی کہ جس کرپشن کے متعلق معلوم کر کے سن کے بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار کوئی اتنا گھٹیا لیول پہ بھی جا کے جو ہے وہ کرپشن کا سوچ سکتا ہے یا کر سکتا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ عمل جس میں آپ بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں، اب اس ضد کو چھوڑیں، اس میں آپ کسی صورت جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ آپ کی ناکامی جو ہے وہ آپ کے سامنے اس وقت جو ہے وہ نوچتا دیوار ہے۔ آپ سیاستدان بنیں، سیاستدانوں میں واپس آئیں، آپ پی ڈی ایم کی قیادت سے بیٹھیں، آپ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملیں، زرداری صاحب سے ملیں، اختر جان مینگل صاحب آپ کے الائی رہے ہیں، آپ ان سے ملیں، آپ خالد مکسی صاحب سے ملیں، آپ خالد مقبول صدیقی صاحب سے ملیں، ان سے کہیں کہ جی ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں اور ہمیں جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ کا ہمارے ساتھ بیٹھ کے تعین کریں۔ وہ آگے جو ہے وہ حکومت کے اتحادی ہیں۔ آپ اگر میاں نواز شریف سے ملنا چاہیں، اگر آپ میاں شہباز شریف سے ملنا چاہیں، تو مجھے تو پوری امید ہے کہ وہ جیسے سیاستدان ہیں، جیسے انہوں نے سیاست ہمیشہ کی ہے، وہ بھی انکار نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو کوئی دقت پیش آئے تو میری خدمات جو ہیں وہ حاصل ہیں، میں بھی اس سلسلے میں آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں۔ میں آپ کا سیاسی مخالف ضرور ہوں، لیکن بالکل میں نے کبھی آپ کو جو ہے وہ دشمن نہیں سمجھا۔ وہ آپ شاید ایسے ہی سمجھ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو صرف اپنا سیاسی مخالف سمجھتا ہوں، اور
میں آپ کے سیاسی نظریات اور سیاسی سوچ میں جو خامیاں ہیں ان کی نشاندہی جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ کرتا رہا ہوں. اگر کبھی کوئی سخت لفظ کا چناؤ ہوا ہے تو وہ آپ کے الفاظ کی وجہ سے ہی ہوا ہے. آپ کی جو اپنا تقاریر ہیں اور آپ جس طرح سے مجھے پکارتے ہیں یا میری قیادت کو پکارتے ہیں تو اس وجہ سے کبھی ہوا ہوگا، ورنہ ہم تو پوری طرح سے جو ہے وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو. اور میں یہ آپ کی گفتگو کی، آپ کی تقاریر کی نشاندہی کروں کہ آپ کی جو یہ سوچ ہے کہ جی میں مخالف سیاسی جماعتوں یا سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے مر جانا پسند کرتا ہوں، یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے پارلیمانی جمہوری سسٹم میں. اس کی کوئی گنجائش نہیں. اگر آپ اس سوچ پہ قائم رہیں گے تو پھر آپ کی اس ملک کی سیاست میں کوئی گنجائش نہیں ہے، معذرت کے ساتھ. تو اس لیے اگر آپ الیکشن کی ارلی ڈیٹ چاہتے ہیں تو آپ سیاست دان بنیں، سیاست میں واپس آئیں اور سیاست دانوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈائلاگ کریں. سیاست دان جب آپس میں بیٹھتے ہیں، جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو ڈیڈ لاکس ٹوٹتے ہیں، فیصلے بدلتے ہیں. میں نے الیکشن کروانے سے متعلق اتحادی حکومت کا پچھلے 7-8 ماہ میں جتنا بھی عرصہ ہوا ہے، اس میں بھی میں نے فیصلوں کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے اپنے لیڈر کو بھی ایک فیصلے کے اوپر ہوتے ہوئے جب دوسروں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ڈائلاگ ہوا ہے، آرگومنٹ ہوا ہے، گفتگو ہوئی ہے، تو ان فیصلوں میں بھی جو ہے وہ امینڈمنٹ تبدیلی جو ہے وہ میں نے دیکھی ہے. تو جب سیاستدان بیٹھتے ہیں تو پھر فیصلے تبدیل بھی ہوتے ہیں اور ڈیڈ لاک جو ہے وہ ٹوٹتے ہیں. لیکن آپ جس کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں وہ کام آپ نے پچھلے 4 ماہ 5 ماہ میں بہت کر لیا ہے. اب اس طرف سے جو ہے وہ آپ امید مزید نہ رکھیں اور واپس آئیں، اپنا جو ہے وہ پارلیمنٹ میں واپس آئیں، پارلیمنٹ کا حصہ بنیں، سیاست کا حصہ بنیں، سیاسی جماعتوں کا حصہ بنیں، تاکہ پاکستان جو ہے وہ کامیاب ہو، پاکستان آگے بڑھے، پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پہ ترقی کرے، یہاں پہ مہنگائی دور ہو، یہاں پہ ڈالر نیچے آئے، یہاں پہ جو ہے وہ عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو، عام آدمی جو ہے وہ خوشحال ہو، اور یہ عمل جو ہے یہ آگے بڑھے. اور اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر آپ ان تمام چیزوں کے ذمہ دار ہیں. مہنگائی کے بھی آپ ذمہ دار ہیں، معاشی تباہی کے بھی آپ ذمہ دار ہیں، سیاسی عدم استحکام کے بھی آپ ذمہ دار ہیں، اور جو عام آدمی کو مشکلات درپیش ہیں اس کے بھی آپ ذمہ دار ہیں. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اس ملک اور قوم کے اوپر رحم کریں اور اپنی اس بے جا ضد کو جو ہے وہ چھوڑ کے واپس سیاست آئیں، سیاست کریں، تاکہ ملک جو ہے وہ آئین اور قانون اور جمہوریت کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھ سکے. بہت شکریہ. رانا صاحب جی آپ نے اپنے ابتدائیے میں 2 باتیں کی، کہا کہ قانون اور آئین کی حکمرانی سے ملک ترقی کرتے ہیں، اور ساتھ آپ نے کہا کہ فوج نے قسم کا اعادہ کیا کہ وہ سیاست میں عدم مداخلت کرے. سر جب فوج نے اعلان کر دیا ہے تو پھر آئی ایس آئی میں پولیٹیکل ونگ کی ضرورت ہے؟ نہیں ضرورت تو کب ختم کرنے جا رہے ہیں آئی ایس آئی میں پولیٹیکل ونگ؟ دیکھیں جی، یہ جنہوں نے فیصلہ کیا ہے یہ ان کا کام ہے، جنہوں نے فیصلہ کیا ہے، اور انسٹیٹیوشن نے جو ہے وہ باقاعدہ ڈی جی آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے پوری قوم کے سامنے بیٹھ کے یہ وعدہ کیا ہے، پوری قوم کے سامنے بیٹھ کے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم نے کب سے جو ہے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پولیٹیکل کردار جو ہے وہ اپنائیں گے، ہم سیاسی معاملات میں دخل نہیں دیں گے. یہ کمٹمنٹ ہے ان کی، پوری قوم کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. تو اس کمٹمنٹ کو نبھانا، اس کمٹمنٹ کی جزیات میں اترنا، یہ ان کا کام ہے، یہ ہمارا کام تو نہیں ہے. اور ہمیں پوری امید ہے، اور خاص طور پہ جو سربراہ ہیں جنرل سید عاصم منیر صاحب، کہ وہ اس فیصلہ کرنے میں بھی یقیناً
شامل تھے، یا جو ہماری انفارمیشن ہے کہ اس میں ان کا ایک بنیادی کردار تھا، تو وہ کیوں اپنے فیصلے کو جو ہے وہ ان ان ڈیٹیلز جو ہے جس کی آپ نے بات کی ہے تو اس کو وہ کیوں جو ہے وہ نافذ نہیں کریں گے؟ قمر المنور دنیا نیوز۔ سر یہ بتائیے کہ تھریٹ لیٹر جو ہے وہ جاری کیا گیا اس لانگ مارچ کے حوالے سے چاروں صوبوں کو، جس میں ایجے کی اور گلگت بلتستان بھی شامل تھے، اس میں القاعدہ کا ذکر کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ القاعدہ حملہ کر سکتی ہے۔ ہمارا وربیٹم تو یہ ہے 5 سال سے کہ القاعدہ ایگزسٹ نہیں کر رہی پاکستان میں، تو کیا راولپنڈی میں مری روڈ پہ آ کے القاعدہ حملہ کر سکتی ہے؟ دیکھیں جی، یہ القاعدہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ القاعدہ نے آنا ہے کہیں سے، انہوں نے یہاں پہ کوئی ایجنٹ ہی پیدا کرنا ہے نا، پیسے ہی دینے ہیں نا کسی کو، تو یہاں پہ کیا خیال ہے آپ کا کہ ایسے لوگ اویلیبل نہیں ہیں؟ معاملہ یہ ہے کہ ہر وہ ایجنسی جو اس وقت چاہتی ہے کہ پاکستان میں خانہ جنگی ہو، انارکی ہو، افراتفری ہو، یہ آپس میں لڑیں اور مریں آپس میں، وہ کیوں اس صورتحال سے فائدہ نہیں اٹھائے گی کہ ایک سیاسی رہنما نے اپنی زندگی میں ہی اپنے قتل کی ایف آئی آر جو ہے وہ درج کروا دی ہے اور اپنے مخالفین کو اس میں نامزد کر دیا ہے بغیر کسی ثبوت کے، اور لکھ دیا ہے کہ اگر یہ فلاں فلاں آدمی جو ہے 3 کو نامزد کر دیا ہے اور باقیوں کو کہا کہ جی میں نے ویڈیو بنا دی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی ایجنسی جو ہے خدا نہ خواستہ وہ کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہے پاکستان کو تباہ کرنے کی، تو یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ ایک آدمی کو جو ہے وہ ہٹ کرے۔ تو اسی لیے میں نے آج پنجاب کے آئی جی اور چیف سیکرٹری صاحب سے میں نے ان کے ساتھ ڈیٹیل میں یہ بات کی ہے کہ جناب مہربانی کریں آپ، اور اس جو یہ اجتماع ہے اس کو چاروں اطراف سے جو ہے وہ ایسے انتظامات کریں کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنی جو ہے باڈی سرچ کے بعد جو ہے وہ جلسہ گاہ میں آئے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو سٹیج ہے، کیونکہ اس میں جو ہے یہ سٹیج کے اوپر اگر 200 آدمی چڑھا ہوا ہے تو پھر کیا پتہ ہے کہ کون کہاں سے جو ہے وہ آ کے وہاں پہ سوار ہو گیا ہے، تو وہاں پہ بڑی ریسٹرکٹڈ جو ہے وہ ہونی چاہیے وہاں پہ لوگوں کی رسائی، اور اس طرح سے جو ہے وہ کوشش کریں، کیونکہ ہمارے کہنے پہ انہوں نے ملتوی تو کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم اگر کہیں گے تو وہ اور زیادہ بضد ہوں گے۔ تو ہم نے یہ تمام چیزیں ان کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور میں نے خاص طور پہ جو ہے وہ یہ لیٹر جو ہے وہ اسد عمر صاحب جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں پی ٹی آئی کے، میں نے ان کو بھجوایا ہے، اور ان سے بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھیں۔ ٹھیک ہے، سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، ان کا اپنا پروگرام ہے، ہمارا اپنا منشور ہے، ہمارا اپنا پروگرام ہے، لیکن ملک جو ہے اس کے بہترین مفاد اور اس کی جو ہے وہ امن کے لیے تو ہمیں ان چیزوں کو جو ہے وہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ لیکن رانا صاحب ایک منٹ، لیکن رانا صاحب عمر صاحب نے یہ کہا ہے عزیز کہ کوئی عبد ایسا صاحب حملہ کا واقعہ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے۔ اس حوالے سے آپ نہیں، آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے میٹنگز کی ہیں، اور ان میٹنگز کے نتیجے میں یہ ساری بات جو ہم کر رہے ہیں تو یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم ذمہ دار ہیں۔ جب ہم نے ان کو کہا ہے کہ بھئی یہ تھریٹ الرٹس ہیں، یہ ایجنسیز کی رپورٹ ہے، اگر آپ اس میں آپ کو شک ہے تو آپ آگے بیٹھ جائیں، ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں یا ایجنسیز کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور بیٹھ کے آپ اس بات کو ویریفائی کروا لیں، اور اگر یہ ویریفائی ہو جائے تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ آپ عمل کریں۔ باقی ہم نے تو ان کو جو ہے وہ ہر طرح سے جو ان کے راستے روٹس انہوں نے مانگے تھے، اسلام آباد کے راستے ادھر کے پی کے سے یا پنجاب سے آنے کے لیے ان کا جو وینیو ہے وہ ہم نے پوری طرح سے جو ہے وہ میں نے انتظامیہ کو کہا ہے کہ آپ اپنے سیکورٹی میجر ضرور لیں، ان کے اوپر ان کی کوتاہی جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہوگی، لیکن ان کو جو ہے وہ آنے کا جو ہے وہ دیں، اپنا جو ہے وہ ایکسیس دیں، اور کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام آباد بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسلام آباد بالکل اوپن رہے گا، ماسوائے 4 پوائنٹس ہیں، وہاں پہ صرف ریگولر کی جائے گی ٹریفک، روکا نہیں جائے گا، ریگولر تھوڑا سا کیا جائے گا،
تاکہ اگر ضرورت پڑے تو پھر وہاں پہ جو ہے وہ انتظامات کیے جا سکیں. باقی جو کنٹینرز وغیرہ کی خبر تھی کہ جی کنٹینرز لگ رہے ہیں، راستے بند ہو رہے ہیں، یہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. سہیل رانا صاحب ایک منٹ اعلان. سر آپ نے دو چیزیں کہی ہیں کہ آپ نے آئی جی اور چیف سیکرٹری کو ہدایت دی ہے کہ وہ مسائل کو حل کریں اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہ ہو. آئی جی نمبر 1 ایک تو وہاں پہ انسپیکٹر جنرل پولیس ہے ہی کوئی. دوسرا نہیں، وہ ہیں، ایکٹنگ ہیں. دوسرا چیف سیکرٹری سپریم کورٹ میں اپنی سیٹ کو بحال کرنے کے لیے پیش ہو رہا ہے. اور تیسرا آپ نے یہ کہا ہے کہ جو عاصم منیر صاحب ہیں وہ اس عمل کا حصہ تھے، وہ کوارٹر ماسٹر جنرل تھے، وہ راشن خرید رہے تھے، اس وقت تک اس عمل کا حصہ نہیں تھے. نہیں میں سر میرا سوال سنیں. جی ابھی تک نہ انہوں نے کوئی ٹیک اوور کیا ہے، وہ نہ اس وقت ڈی جی آئی تھے نہ ایم آئی تھے. آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ ابھی تک ٹیک اوور انہوں نے نہیں کیا، تو آپ ان کو کہہ رہے ہیں وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں اور انہوں نے عہدہ سنبھال لیا. دو پارٹ ہے میرے کویشچن کا. اور جب ڈان والے صاحب نے جو سوال کیا تو وہ جو پولیٹیکل ونگ ہے وہ وفاقی حکومت نے ختم کرنا ہے، وہ عاصم منیر صاحب نے یا سٹنگ آرمی چیف نے نہیں ختم کرنا. وہ اگر وفاقی حکومت بنایا ہوگا تو ضرور ختم کر دے گی. باقی رہی بات یہ کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ اس سے پہلے کون سی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ادا کر رہے تھے، تو دیکھیں ذمہ داریاں جو ہے وہ مختلف ہوتی ہیں، لیکن وہ آرمی کے سینئر ترین جو ہے وہ جنرل تھے، سینئر ترین آفیسرز تھے. اور جو بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی تھی کہ ہمارے ہاں بڑی ڈسکشن ہوئی ہماری آرمی کی لیڈرشپ میں، اور اس ڈسکشن کے نتیجے میں ہم اس جو ہے وہ نتیجے پہ پہنچے کہ پاک آرمی کو جو ہے وہ اپنا آئینی کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں آئینی لمٹس میں رہ کے اپنا کردار جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہیے ملک اور قوم کی ترقی کے لیے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک سینئر ترین آفیسر جو ہے وہ شامل نہ ہو. رہی بات ان کی کہ میں نے ان کو چیف آف آرمی اسٹاف کہا ہے، یقیناً وہ اس وقت نامزد چیف آف آرمی اسٹاف ہیں. اگلے 3 سال کے لیے جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ 29 تاریخ کو جب اوتھ لیں گے تو وہ نبھائیں گے. وہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان آرمی کی قیادت کا جو ہے وہ فیوچر ہے. تو ساری بات جو ہے وہ فیوچر سے ہی جو ہے وہ منسوب کی جاتی ہے، ماضی سے تو نہیں کی جاتی. اچھا رانا صاحب یہ بتا دیجیے گا 2 چھوٹی چھوٹی باتیں. کیا عمران خان کے ہیلی کاپٹر کو پریڈ گراؤنڈ پہ اترنے دیا جائے گا؟ کیونکہ کچھ جی ایچ پی کی طرف سے بھی 2 خبریں کچھ ساتھیوں نے رپورٹ کی ہیں. ایک اور دوسرا یہ کہ آپ نے جو ابھی آفر کی ہے عمران خان صاحب کو پارلیمنٹ میں واپس آنے کی اور سیاسی قیادت سے بات کرنے کی، یہ پہلی دفعہ ایک بڑی آفر ٹیکنیکلی آپ کر رہے ہیں اس سارے کرائسس کے دوران، پہلے کرتے ہیں آپ. کیا آپ لوگوں نے فیصلہ کر یہ لیا ہے؟ آفر نہیں، یہ میں نے ان کو حل بتایا ان کے مسئلے کا. یہ ان کے مسئلے کا حل ہے، اور اس حل کی جو ہے وہ کامیابی کی بھی میں ضمانت دیتا ہوں. اچھا یہ کامیابی کی بھی ضمانت دیتا ہوں. اچھا یہ فرما دیں اسی سوال کو جو کہ آپ نے لے لیا تھا، یہ فرما دیں کہ کیا آپ لوگوں نے اس بات کا حتمی طور پہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب آپ نے آرمی چیف کی جو تعیناتی تھی وہ کر لی ہے، اب آپ جائیں گے اور ریزائن کر دیں گے، شاید نواز شریف آئے، کیا اس بات کا فیصلہ کر لیا آپ لوگوں نے مہینے 2 مہینے میں کہ آپ ریزائن کر دیں گے کیونکہ آپ عمران خان کو قبل از وقت انتخابات کے لیے بات چیت کرنے کے لیے ٹیکنیکلی یہ بات کر رہے ہیں؟ بالکل ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اور ایسا کوئی فیصلہ جو ہے وہ آرمی چیف کی تعیناتی سے نہ منسلک تھا. اور بالکل ہم نے کوئی ارادہ نہیں ہے ہمارا کہ ہم جو ہے وہ آئینی مدت پوری کرنے سے پہلے جو ہے وہ الیکشن کروائیں گے. معاملہ یہ ہے کہ جب سیاستدان آپس میں گفتگو کرتے ہیں، جو بات میں نے کی ہے، تو ڈیڈ لاک جو ہے وہ ٹوٹتے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہے کہ جب سیاستدانوں نے آپس میں بات کی ہے، جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ہے، تو خیالات، فیصلے جو ہے وہ تبدیل ہوتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں
کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ حاصل کرنی چاہتے ہیں، وہ ڈیٹ اکتوبر کی ہو یا سپٹمبر کی ہو یا اس سے پہلے کی ہو یا اس سے بعد کی ہو، تو یہ معاملہ اس وقت تک حل نہیں ہوگا جب پاکستان کی سیاسی قیادت جو ہے وہ مل نہیں بیٹھے گی۔ اگر کسی اور طرف سے جو ہے وہ جو کوشش ہوتی رہی ہے اور عمران خان صاحب کرتے رہے ہیں کہ میں گالیاں دے کے، تانے دے کے، بلیک میل کر کے، دباؤ دے کے میں حاصل کر لوں گا، یا دباؤ میں آ کے وہ مجھے یہ چیز حاصل کر دیں گے، یہ چیز جو ہے یہ تو ناکام ہو چکی ہے نا، اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو اب وہ طریقہ وہی ہے جو میں نے جو ہے وہ سجیسٹ کیا ہے، انہیں جو ہے وہ سیاسی جماعتوں اور سیاسی قیادت میں واپس آنا چاہیے اور پارلیمنٹ میں واپس آئیں، اپنا رول جو ہے وہ ادا کریں، وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ بات کریں، کسی بات کے اوپر بھی جو ہے وہ بات طے ہو سکتی ہے۔ اگر یہ 25 مئی کا لانگ مارچ جو ہے یہ غالباً انہوں نے 21 مئی کو اناؤنس کیا تھا، اگر یہ 2 دن نہ کرتے تو شاید اب تک کافی کچھ ہو چکا ہوتا۔ تو یہ تو پھر ایسی ہی چیزیں ہیں نا کہ جب تک آپس میں سیاستدان بیٹھیں گے نہیں تو اس وقت تک جو ہے وہ ڈیڈ لاک تو قائم رہیں گے۔ رانا صاحب ایک منٹ، جی رانا صاحب یہ بقول آپ کی کتنا بات اس کی اب وہ آزاد کشمیر کچھ شک ہے اس میں؟ نہیں شک نہیں ہے، بیس کیمپ میں بھی داخل ہو چکی ہے، شاید آپ کے علم میں ہے کہ 27 تاریخ کو وہاں پہ بلدیاتی انتخابات کرائے جاتے ہیں۔ وہاں کے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے یہ کہا کہ میری وفاقی وزیر داخلہ سے بات ہوئی ہے کہ وہ ہمیں سیکورٹی فراہم کر دیں گے، تو اگر خدا نخواستہ سیکورٹی فراہم نہ کی گئی تو وہاں سے خون ریزی فساد کا خطرہ ہے۔ تو آپ کے ساتھ کیا وزیر اعظم آزاد کشمیر کی بات چیت ہوئی ہے اس سیکورٹی کے حوالے سے؟ جی، انہوں نے ہمیں لیٹر لکھا تھا، اس لیٹر کے جواب میں ہم نے ان سے معذرت کی ہے ان بلیک اینڈ وائٹ۔ تو آگے پھر اب ان کی مرضی ہے کہ انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ ہمارے پاس فی الحال جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اس سلسلے میں ان کی مدد کر سکیں، وہ ہم نے باقاعدہ تحریری طور پہ ان کو آگاہ کر دیا ہے۔ ذوالفقار نین صاحب ایئر وائی سے۔ رانا صاحب، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے شرائط نامہ جو جاری کیا اس میں کہا کہ عمران خان کے دستخط سے وہ جواب جمع کرائیں گے بیان حلفی، اس کے بعد ہم اجازت دیں گے جو این او سی مشروط دی ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید انتظامیہ این او سی منسوخ کرنے جا رہی ہے کہ عمران خان نے بیان حلفی اپنے دستخط سے جمع نہیں کرایا۔ یہ راولپنڈی انتظامیہ کی بات کر رہے ہیں؟ اسلام آباد کی نہیں، اسلام آباد میں تو انہوں نے اجازت ہی نہیں مانگی۔ ریلیوں کو گزرنے کی اجازت تھی، وہ دی تھی مشروط طور پہ جو روٹ تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج دوبارہ درخواست گئی ہے کہ ان کا جو ہیلی کاپٹر ہے ان کو یہاں پر پریڈ گراؤنڈ میں اترنے کی اجازت دی جائے۔ اب یہ بتا دیں کہ وہاں سے بیان حلفی تو نہیں آیا، کیا آپ ان کو اجازت دینے جا رہے ہیں؟ نہیں، ان کی ریلیز کو گزرنے کی بالکل اجازت ہوگی، یہ آج میٹنگ میں ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہیلی کاپٹر کا جو معاملہ ہے یہ دراصل کچھ تھوڑا کوئی انتظامی اور اس علاقے کی جو حساسیت ہے اس کے اوپر جو ہے یہ کچھ ریزرویشنز ہیں۔ یہ سٹیج کا بھی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ صبح سے راولپنڈی کی انتظامیہ اور پی ٹی آئی کی قیادت کے درمیان جو ہے وہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے کہ وہ سٹیج یہاں پہ نہ بنائیں، وہاں پہ بنائیں، اس طرف نہ کریں، اس طرف کریں۔ تو یہ جو اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ انتظامیہ بیٹھ کے جو ہے وہ ان کے ساتھ گفتگو کر لے، ان کو اپنی بات کے اوپر قائل کر لے یا انہیں ان کی بات سمجھ لے۔ تو باقی میری نظر میں ہیلی کاپٹر کے اترنے یا ان کے اس طرف سے یا دوسری طرف سے جلسہ گاہ پہنچنے میں جو طرف یا جو راستہ محفوظ ہے، سیکیور ہے، اس راستے کو انشور کیا جانا چاہیے۔ اور انہیں جو ہے اگر انہوں نے جلسہ کرنا ہے تو انہیں جلسہ گاہ تک، سٹیج تک جو ہے وہ بڑے سیکیور راستے سے جو ہے ان کو وہاں تک پہنچایا جائے۔ علا نور صاحب۔ رانا صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں نے اسلام آباد میں مختلف جگہوں پہ احتجاج کیے، خاص کر الیکشن کمیشن کے سامنے بھی احتجاج ہوا، لیکن انہوں نے کوئی رکاوٹ نہیں بنایا، نہیں ڈالا۔ تو موجودہ جو حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کو اسلام آباد میں احتجاج کرنے کے لیے کیوں اجازت نہیں دے رہی؟ کیا حکومت کو سے تحریک انصاف کے احتجاج سے کوئی خوف ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ نہیں، پی ڈی ایم کی جماعتوں نے جب بھی جو ہے وہ لانگ مارچ کیا تو انہوں نے کبھی اس طرح سے حلف بھی لیا ہے؟ کبھی انہوں نے کبھی یہ کہا ہے کہ مسلح ہو کے آئیں؟ انہوں نے کبھی کہا ہے کہ ہم اسلام آباد کو سیز کر دیں گے؟ انہوں نے کہا ہے کبھی کہ ہم جناب حکومت کو جو ہے وہ پکڑ کے جو ہے وہ نکال دیں گے باہر؟ کبھی نہیں کہا۔
انہوں نے اپنا احتجاج کیا, اپنا مطالبہ پیش کیا. پی ٹی آئی کی حکومت اور خاص طور پہ عمران خان صاحب اپنی تقاریر میں جو کہتے رہے ہیں, انہی کے پیش نظر جو ہے وہ ہم نے آگے سے جو ہے وہ سارے انتظامات کیے ہیں. اور اب آپ دیکھیں کہ جو کل کا اجتماع ہے, اس اجتماع سے متعلق ابھی تک انہوں نے کوئی ایسی بات اناؤنس نہیں کی کہ جو اس اجتماع کے بعد جو ہے وہ کسی قسم کے تصادم کو جو ہے وہ جنم دے. تو میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے اسلام آباد میں جو ہے وہ بالکل جو سیکورٹی میجرز ہیں ان کو ریلیکس کر دیا ہے, اور ہم نے وہ جو کنٹینر جس طرح سے وہ پہلے پروگرام انتظامیہ نے بنایا ہوا تھا, تو میں نے اسے کہا کہ آپ اس کو جو ہے وہ ڈاؤن کریں, اس کو لوور سائڈ پہ اوپر جو ہے وہ لے کے آئیں. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ تو ان کا جو پروگرام ہوگا یا جو وہ اناؤنس کریں گے کل آ کے, تو اس کے مطابق ہی جو ہے وہ معاملات آگے چلیں گے, اور اس سے پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے. اشفاق بنگے صاحب, اشفاق ایک منٹ ٹھہرے. اشفاق بنگے صاحب. سر جی یہ بتا دیں کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے اب دوبارہ خبریں گرم ہو گئی, کیونکہ آج قومی اسمبلی میں بھی خواجہ آصف نے کہا کہ وہ اگلے مہینے آ جائیں گے, دسمبر میں آ جائیں گے. تو کیا اس کے لیے بھی ابھی چیف کے بعد یہ معاملہ بھی رہتا ہے, تو اس معاملے پہ کچھ آگے اپڈیٹ؟ دیکھیں الیکشن کی ڈیٹ کا, الیکشن کب ہونے ہیں یا میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کا چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کا اگر کوئی انتظار یا کوئی تعلق کسی بات سے تھا, تو میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں کہ وہ میڈم مریم نواز صاحبہ کی جو اپیل ہے اس کے ڈیسیجن سے ان کا ضرور تعلق تھا. ہم اس بات کا انتظار کرتے رہے ہیں کہ اس میں اگر ڈیسیجن جو ہے وہ پازیٹیو آ جائے, انصاف ہو جائے ان کے ساتھ, تو پھر میاں نواز شریف صاحب کی پروٹیکٹیو بیل کروانے اور ان کے لیے انصاف حاصل کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. اب جن 6 پوائنٹس کے اوپر میڈم مریم نواز صاحبہ کو بری کیا گیا ہے, ان میں سے 5 پوائنٹ جو ہے نا وہ میاں نواز شریف صاحب سے متعلق ہے. اگر آپ اس کا منوٹلی جائزہ لیں تو وہ کیس بری تو ہوا ہے مریم نواز صاحبہ کا, لیکن آپ یقین کریں ایک وکیل ہونے کے ناطے اتنی مجھے بھی سمجھ ہے کہ اس میں بریت جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی بھی ساتھ ہی لکھی ہوئی ہے. تو اس لیے اب ان کا پروٹیکٹیو بیل لینا اور واپس آنا اور آ کے اپنے کیسز کو جو ہے وہ فیس کرنا اور اپنی پارٹی کی جو ہے وہ قیادت کرنا جو ہے ان کے لیے بڑا آسان ہے. اب اس میں وہ جب بھی آنا چاہیں, اگلے مہینے آنا چاہیں یا اسے اگلے مہینے آنا چاہیں, وہ ان کے لیے آنا کوئی مشکل اب نہیں ہے. صرف پارٹی نے ایک جو ریکویسٹ کی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ نیکسٹ الیکشن میں ہمیں بہتر کارکردگی کے لیے میاں نواز شریف صاحب کی قیادت جو ہے اسے یہاں پہ جو ہے وہ میسر کرنا یا انہیں یہاں پہ موجود ہونا, ان کی موجودگی جو ہے اس کے لیے وہ بڑی ضروری ہے. آخری سوال. رانا صاحب یہ بیان کہ جنرل باجوہ صاحب کی اور ان کی فیملی کے اثاثے کے بارے میں ایک رپورٹ آئی ہے, کیا ایسٹ بیونڈ مینز کی انکوائری گورنمنٹ انیشیٹ کرے گی ان کے خلاف کہ انہوں نے کس طرح سے 12 ارب 70 کروڑ کے اثاثے بنا لیے؟ دوسرا میرا ضمنی سوال ہے کہ سر یہ بیان کیجئے کہ جو ایجنسیاں تھریٹ الرٹ جاری کرتی ہیں ان کا مینڈیٹ صرف تھریٹ الرٹ جاری کرنے کا ہے یا ان کا یہ مینڈیٹ یہ بھی ہے کہ وہ اس تھریٹ الرٹ جو جاری کیا اس کو روکیں گے؟ نہیں, جہاں تک ایجنسیز کا تھریٹ الرٹ جاری کرنے کا معاملہ ہے, وہ تھریٹ الرٹ جاری کرنا یا حکومت کو انفارم کرنا ہی ان کی ذمہ داری ہے. اس کو نافذ کرنا یا اس کے متعلق جو ہے وہ کوئی فیصلہ کرنا جو ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, اور ہم نے وہ ذمہ داری جو ہے وہ پوری طرح سے نبھائی ہے. اور ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ صورتحال ہے, آپ اس میں جو ہے وہ اپنا یا تو اس کو ملتوی کریں اس گیدرنگ کو, یا پھر اپنے انتظامات جو ہیں وہ ان کے متعلق جو جس طرح سے میں نے عرض کیا ہے اس کے متعلق جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ انشور کریں, اس کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کریں. باقی جہاں تک آپ نے ایسٹ بیونڈ مین کی بات کی ہے, حکومت کا کوئی ایسا مینڈیٹ نہیں ہے. جو ادارے اس معاملے میں ہیں وہ ان کا مینڈیٹ ہے, کوئی کرتا ہے نہیں کرتا ہے, اس سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے. تھینک یو سر. تھینک یو جی.